سبحان اللہ. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سبحان اللہ. سبحان والآل والصحب ثم التابعين لهم سبحان أهل التقى والنقى والحلم والكرم. سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق الله مالكنا الرحيم الحليم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وبلغنا حبيبه رؤوف رحيم الكريم. سبحان اللہ. قرآن کریم ایک مستقل دستور کی وہ کتاب ہے کہ جس میں ہمارے ہر سانس کے برآمد ہونے سے لے کر ہماری ہر سوچ اور ہماری ہر نیت، ہر ارادہ اور ہر عمل اپنے لیے بہتر سے بہتر راستہ تلاش کر سکتا ہے. اور یہ جملے عام طور پہ ہم سنتے بھی ہیں اور پڑھتے ہیں کہ قرآن مکمل دستور حیات ہے. پڑھا لکھا آدمی بھی یہ کہتا ہے، ان پڑھ اس کو سنتا ہے، اس کی زبان پہ بھی یہ بات آ جاتی ہے. ہم جب گفتگو کرتے ہیں اور کسی بات میں رہنمائی چاہتے ہیں تو تب بھی ہم یہ کہتے ہیں قرآن مکمل دستور حیات ہے. اور جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کسی بات میں اختلاف کرتے ہیں تو تب بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس دستور حیات کو اپنا سب سے بڑا منصف بنائیں کہ جو قرآن فیصلہ کر دے گا اس کو ہم مان لیں گے. یہ بات جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب کے سب مانتے ہیں
ہمارے ہاں مذہبی طور پر عقائد میں اختلاف ہوتا ہے، اور ہماری پہچان بھی اب مسلمانوں کی جو مذہبی اختلافات ہیں ان کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو کون ہے؟ میں دیوبندی ہوں۔ تو کون ہے؟ میں بریلوی ہوں۔ تو کون ہے؟ میں شیعہ ہوں۔ تو کون ہے؟ میں اہل حدیث ہوں۔ سب کی پہچان ہے، اور یہ عجیب طرح کی پہچان ہے کہ اس پہچان سے ہم نکلتے نہیں۔ مذہبی ادارے، مسجد، مدرسہ یا کوئی بھی دینی ادارے، ان سب کی پہچان یہی ہے، یہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے، یہ وہابیوں کا ہے، یہ شیعوں کا ہے، یہ بریلویوں کا ہے۔ اور ایک سادہ مسلمان جب وہ عمل کرنے لگتا ہے، اسے یہ بھی بتایا جاتا ہے ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب باتیں اسے بتائی جاتی ہیں۔ وہ پھر بیچارہ کہتا ہے کہ جب سب چیزیں ایک طرح کی ہیں تو پھر یہ لڑائی کیا؟ اور پھر جب لڑتے ہیں تو سب پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی طرف دیکھیں۔ ایسے ہی یہ نوجوان، بوڑھے، پڑھے لکھے، اد پڑھے، نیم خاندان اور بہت پڑھے لکھے، وہ سب کے سب اس مصیبت کا شکار ہیں۔ اب بیچارہ سادہ مسلمان کیا کرے، کیا سوچے اور کس کی طرف جائے؟ تو جتنے بھی دیندار لوگ ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے، یا تو بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ فلاں حضرت نے فرمایا، وہ کہتے ہیں فلاں حضرت نے فرمایا، فلاں حضرت نے فرمایا۔ وہ حضرتوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، لڑائی بڑھتی رہتی ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو تو دین کی طرف سوچتے کرتے ہیں۔ جو دین کو مانتے ہی نہیں وہ اس مسئلے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنے بھی دینداری یہ لڑتے رہتے ہیں، لڑائی سے تو فرصت ہی نہیں۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اب جو مسلمان ہیں وہ بیچارے دین پہ عمل کریں یا دین کے بارے میں صرف الجھتے رہیں۔ اب یہ قادری صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ موضوع آپ اس پہ بات کریں۔ کروں گا، موضوع پہ بات، آیت بھی پڑھی، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ میں اس موضوع پہ کیوں بات کروں گا۔ آج میرے ایک شاگرد ہیں، بہت محبت عقیدت سے میرے پاس آتے ہیں، تو مجھے کسی نے ان کی تقریر سنوا دی، اور وہ تقریر کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، فلاں کا یہ مقام ہے، اور تم یوں کر لو اور تم یوں کر لو۔ اب اس گفتگو میں اختلاف، گرما گرمی۔ ایک نوجوان میرے قریب بیٹھا ہوا تھا، اس نے تبصرہ کیا کہ بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے۔ اب مجھے اندازہ تھا کہ اب اس نوجوان سے میں بات کروں گا تو یہ اپنا موقف بدل لے گا۔ اس کا مطلب یہ بیچارے نوجوان کیا کریں، پتہ ہی نہیں ان کو۔ جی یہ بزرگ بیٹھے ہیں، انہوں نے ساری عمر گزاری، آپ ان کے چہرے مبارک کی طرف دیکھیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کا تجربہ علمی کیا ہے، ذوق شوق ان کا ہے، دیندار شخصیت ہے، لیکن اس عمر میں ان کا تجزیہ یہ کہ بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جس نے کہا شعلہ بیانی کے ساتھ یہ کر دیں گے اور یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا، فلاں ہو گیا، آرٹسٹ، ظاہر ہے جوانی کی عمر میں اچھی گفتگو، اچھی آواز، اچھے اشارے کنائے،
بچوں کو متاثر کرتے ہیں، جادو کا اثر رکھتے ہیں جی، جادو کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تجزیہ بھی اس عمر میں یہ ہے کہ حقیقت ہے یا نہیں ہے، جادو ہے، افسانہ ہے، فسوق کاری ہے، سحر کاری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ جب یہاں بیٹھتے ہیں شوق دبازی. تو ہم جو گفتگو باہم کرتے ہیں، سنتے ہیں، وہ اول آخر یہ ہوتی ہے کہ دین کی حقیقت کلمہ ہے، بے شک. دین کی انتہا بھی کلمہ ہے، بے شک. دین کی پختگی بھی کلمہ ہے، اور انسان کی نجات کی ضمانت بھی کلمہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان انسان کا ظاہر جو زبان ہے اس کی ضمانت بھی ایمان کی کلمہ ہے، اور جو انسان کا دل ہے اس کی وسعت بھی، اس کی روشنی بھی، اس کی محبت بھی، اس کی منزل بھی دل کی، وہ بھی کلمہ طیبہ ہے. یہ ہم گفتگو کرتے ہیں. تو قاضی صاحب نے کہا یہ موضوعات انہوں نے یہ کہا اس مہینے کی مناسبت سے. کلمے کا تو کوئی مہینہ ہے ہی نہیں، سبحان اللہ. کلمے کا کوئی سال بھی نہیں ہے. جی ہر دور ہے اس کا جی، ہر دور ہے. ہر زمان ہر مکان کلمے کا ہے، ہاں. ہر حین اور ہر آن کلمے کا ہے. قرآن نے کہا تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، کہ یہ وہ ثمردار درخت ہے کہ جو درخت ہمہ وقت کہ وقت کے چھوٹی سے چھوٹی اکائی کہ جو تقسیم کے تصور میں بھی نہ آ سکے، وہ اکائی اس پہ کلمہ غالب. سبحان اللہ. تو ہماری زندگی تو پورے وقت جو اللہ نے پیدا کر دیے اس میں بہت ہی قلیل اکائی ہے. کتنا وقت. اگر کسی کی عمر 100 سال، نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال ہو گئی، پھر اس سے آگے تو وہ بھی تو اکائی تھی. انسان کی زندگی کا تمام حصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن کلمے کا جو پھل ہے کل حین بإذن ربہا، یہ کوئی آتا ہے تب بھی، کوئی جاتا ہے تب بھی، اس کا درخت ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جو اس پھل سے اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں تو وہ تو کامیاب ہے، اور جو اس کے پھل سے دور رہتے ہیں وہ ناکام. سبحان اللہ. اس لیے ہماری زندگی کے تمام اوقات، ہماری زندگی کے تمام احوال، ہماری زندگی کی تمام حالتیں اس کو کلمے ہی نے گھیرا ہوا ہے. جو تو اقرار کر لے، سمجھ لے، اور اس پہ یقین کرنے کے بعد اس کو پکڑ لے، وہ کامیاب ہے. جو اس سے ہٹ کے قرآن کریم کو دستور حیات بتاتا ہے، وہ لفظ تو کہتا ہے لیکن اسے تسلیم نہیں کرتا. بات ہم نے دستور حیات سے شروع کی تھی نا. دستور حیات تو اس کو قرآن کریم کو کہتا ہے، لیکن وہ اسے مانتا نہیں، وہ اسے پہچانتا نہیں، وہ اس پہ عمل نہیں کرتا. تو دین کے جتنے بھی موضوعات ہیں وہ تمام کے تمام قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن قرآن کریم کو دستور حیات ماننے کے ساتھ ساتھ اسے جاننا، اسے پہچاننا اور اس پر عمل کرنا ایک تقاضا کرتا ہے کہ جب تک زبان اور دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد نہ ہو جائے تو نہ یہ زبان کچھ فائدہ دے سکتی ہے، نہ یہ دل فائدہ دے سکتا ہے. تو جس کی زبان اور دل مردہ ہو جائے اس کے لیے کوئی موضوع بھی ایک وقت گزاری کے لیے سماعت کا منظر تو ہے، لیکن ایمان کی حقیقت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس بات کو سمجھ لو. اس لیے اب جو بات بھی سنیں گے، کہیں گے، وہ کلمہ طیبہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. حدیث ہے
کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے. رزق سے مراد یہ کہ اس وجود سے لے کے جان مال اولاد ہر کچھ اسی کا دیا ہوا، جو کچھ ہے اسی کا دیا ہوا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تو محبت اس لیے کرو کہ تم جو بھی کچھ ہے، تمہارا جو بھی کچھ ہے وہ اسی کا ہے، تم اس کے بندے ہو، اور بندگی کا تقاضا ہے کہ محبت کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بندگی محبت سے کی جائے وہ تو بندگی ہوتی ہے، اور جو بندگی محبت سے نہ کی جائے وہ بندگی نہیں ہوتی، وہ محض عادت ہوتی ہے. نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے، وبصوم غد نویت فلاں فلاں، اللہم انی لک صمت، روزہ کھولتے ہوئے. پھر حج کیا، لبیک، یہ زکوٰۃ تیرے نام پہ. انہوں نے کہا جو چاہے کر، لیکن جب تک تو اپنے رازق سے محبت نہیں کرتا تو تیری بندگی کا رشتہ قائم ہی نہیں ہوگا. حدیث نے یہی فرمایا نا کہ وہ تمہارا رازق ہے اس لیے محبت کرو، یعنی وہ سب کچھ تمہیں دیتا اس لیے محبت کرو، اس سے تعلق اس لیے جوڑو. تو بغیر محبت کے بندگی نہیں ہوتی. بے شک بے شک. اب اس بات کو مستقل ذہن میں رکھ لیجئے کہ محبت بندگی کی بنیاد ہے. بے شک. پھر فرمایا تم جو اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن اس سے محبت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم مجھ سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا نا، اب بات محبت کی ہوگی کہ وہ اللہ ہے، تمہیں وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کی 99 صفات تو روز ہم پڑھتے ہیں. پتہ نہیں کتنی صفات ہیں کہ جو انسانوں کے علم میں ہیں ہی نہیں. 99 ہیں جو موٹی موٹی سی ہیں. رزاق ہے، فتاح ہے، سارے راستے کھولتا ہے، رشید ہے، راستے دکھاتا ہے، کفیل ہے، کفالت کرتا ہے. جو بھی نام لے وہ ہمارے سے جڑے ہوئے. کوئی لے اللہ کا نام وہ ہماری ذات سے جڑے ہوں، اس لیے وہ بتا دیے کہ ان ناموں کو یاد رکھو کہ ان ناموں سے تمہارے ایمان کا رشتہ ہے، تمہارے یقین کا رشتہ ہے، اس لیے ان ناموں کو یاد کرو. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو محض یاد کر لیا وہ جنت میں چلا گیا. سبحان اللہ. یہ تو ضمنی باتیں ہوتی. تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس لیے کہ وہ تمہارا رازق ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو. اب یہ بھی ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں. اور پھر فرمایا اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت، یہ وضاحتاً بتا رہا ہوں، حدیث کے لفظ ہیں اور میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک تو بات یہ طے ہو گئی کہ بندگی کے لیے محبت چاہیے، اور محبت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب سے محبت کرے. سبحان اللہ. کہ اللہ ہی سے محبت نہ کرے. محبت کی علامت کیا ہے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرے، کہ اللہ جس سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو. عام سادہ سی مثال ہے، آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں نا. آپ کا دوست ہے، لیکن وہ آپ کے دوستی کے ساتھ آپ کی اولاد کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتا، یا آپ کی اولاد کے تعلق کو نظر انداز کرے، تو آپ اسے دوست کہیں گے نہیں. وہ رہتا ہی نہیں. اس لیے ضروری ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کے محبوب سے ضرور محبت کی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ محبوب کے محبوب سے محبت کی جائے. کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس شے کو محبوب پسند کرے تم بھی اسے پسند کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور
اور جس چیز کو محبوب پسند نہ کرے تم بھی اس سے نفرت کرو. اس لیے حدیث میں یہ اصول بتایا الحب للہ والبغض للہ کہ جس سے اللہ محبت کرے تم بھی اس سے محبت کرو اور جو اللہ کو ناپسند ہو تم بھی اسے ناپسند کرو. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا اصول ہو گیا کہ جسے محبوب پسند کرے اسے تم پسند کرو تو محبوب تمہیں پسند کرے گا، اور اگر جس سے محبوب بغض رکھے یعنی ناپسند کرے تم بھی اسے ناپسند کرو. تو محبت کا یہ اصول بنا. اب اس حدیث شریف کی روشنی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میری اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرو اور میرے لیے میری وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اصول طے ہو گیا. تو اب ہم جو گفتگو کریں گے اس میں ترتیب یہ ہوگی کہ دین کی حقیقت کلمہ طیبہ، اور کلمہ طیبہ کا وجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ معبود وحدہ لا شریک کہ اس میں مبارک اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ ساتھ ساتھ ہے کہ جب بھی معبود عظیم کا نام آئے تو محبوب کریم کا نام اقدس ساتھ آئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائما ابدا کل حین و آن سرمدا ابدا، تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ نام جدا نہیں ہو سکتا، امپوسیبل. تو یہ تو ایمان کی حقیقت ہے، اور یہ کوئی ہماری گفتگو تھوڑی ہے. ساری دنیا اس کی گواہ ہے، غیر مسلم بھی اس کے گواہ ہیں. مسلمان تمام لوگ ان پڑھ پڑھے لکھے تمام فرقے اس کے گواہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ اکیلا نہیں پڑھا جا سکتا اور اس پہ اکیلے پہ یقین نہیں لایا جا سکتا. ایمان جب بھی آئے گا، یقین جب بھی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ فرما دیا کہ محبت اللہ سے کرو. ضروری ہے کہ وہ سب کچھ تمہیں دیتا ہے، لیکن اس کی محبت کے لیے شرط ہے کہ مجھ سے محبت کرو. اگر تم یہ کہتا ہاں اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے نہیں ہو سکتی محبت جب تک کہ مجھ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا مجھ سے محبت نہیں ہو سکتی جب تک میرے گھر والوں سے محبت نہ کرو. اللہ اللہ. بے شک. یہ حدیث سن لی، اصول سمجھ آ گیا. بے شک. اب آیت سن لو. آیت یہ پڑھی قل، یہ قرآن کریم دستور حیات کی بات ہوئی تھی. تو اب ہم جو گفتگو کریں گے تو وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ایمان ہے نا. اگر ایمان ہے تو تب آپ دستور حیات مانتے ہیں. بے شک. اگر کوئی بے ایمان ہو کے دستور حیات مانے تو آپ اسے کہہ دیں گے کہ ہاں یہ مانتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے حبیب اکرم، اے سید عالم، اے کونین پناہ جان عالم، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے کہ جب تک کہ اپنی زندگی کے مسائل میں اگر تم مختلف ہی ہو جاؤ اور اس عالم میں اگر تم مجھے اپنا حاکم نہیں مانتے تو تم قرآن کو بھی دستور حیات نہیں مانتے. سبحان اللہ. بے شک. یہ کہو قرآن دستور حیات ہے، ہم قرآن سے پوچھ لیں گے. صحابہ کرام کے دور میں قرآن نازل ہوا، قرآن پاک کو وہ زیادہ سمجھتے تھے، لیکن حبیب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ حبیب قرآن کے ہوتے ہوئے بھی جب تک اپنے مسائل میں اپنے اختلافات میں تجھے اپنا حکم قاضی اور جج نہ بنا لے مومن ہو ہی نہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دستور حیات کو سمجھنے کے لیے
دستور حیات پر عمل کرنے کے لیے تب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، ہر دور میں ہے، ہر وقت میں ہے، وہ کلمہ ہے۔ اب آیت یہ پڑھی کہ قل لا اسألکم، آپ ان سے یوں فرمائیے کہ میں تمہارے سے کچھ بھی نہیں مانگتا، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ جو میں نے تمہیں دین سکھایا ہے نا، جو خدا کی پہچان کروائی ہے، خدا کے راستے بتائے ہیں، تمہیں بندگی کے طریقے بتائے ہیں اور تمہیں بندہ بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تمہیں کیا کیا ہے؟ بندہ بنا۔ بندہ بنایا۔ ہر کوئی کہتا ہے میں خدا کا بندہ، میں خدا کا بندہ، میں خدا کا بندہ، لیکن یہ بندہ بنایا کس نے؟ بندگی کا سلیقہ سکھایا کس نے؟ بندگی کی پہچان کروائی کس نے؟ بندگی کے آداب سکھائے کس نے؟ سبحان اللہ، بندگی کے آداب، کہ بندگی کے بلند ترین مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ فائز کیا۔ قل، آپ فرمائیے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، قل، آپ فرمائیے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، قل اعوذ برب الفلق، آپ فرمائیے کہ تیری بندگی کو پناہ دینے کے طریقے کون سے ہیں؟ قل، آپ فرمائیے، برب الناس، اے حبیب رب کی پہچان آپ بتائیں، اے حبیب شیطان سے پناہ لینے کی جتنی بھی سبیلیں ہیں اور شیطان سے پناہ لینے کے جتنے طریقے ہیں آپ ان کو بتائیں، اور اللہ کیا ہے حبیب آپ ان کو بتائیں، اور کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ کافر بھی عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تم بھی عبادت کرتے ہو، میں بھی عبادت کرتا ہوں، لیکن میں تو وہ عبادت کرتا ہوں جو میرے رب نے مجھے سکھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اے حبیب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو یہ عبادت بھی سکھائیں۔ بات کہاں پہنچی کہ یہ جو عبادت تمہیں سکھائی ہے نا، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ خدا کی پہچان کس نے بتائی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز پڑھتے ہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اذان ہوئی اللہ سب سے بڑا ہے، یہ اللہ سب سے بڑا ہے کہنا کس نے سکھایا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نماز منہ کیا انی وجہت وجہی علی، کہ میں نے اللہ کی طرف اپنا منہ کر لیا، یہ کس نے سکھایا؟ اور جس طرف منہ کرتے ہیں وہ سمت کس نے بتائی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسے کھڑے ہوتے ہیں خدا کے سامنے ادب سے، یہ کس نے بتایا؟ سبحان اللہ، خدا کے سامنے جھکتے کیسے ہیں، کس نے بتایا؟ سبحان اللہ، لڑائی اس بات پہ ہے جی ہم تو خدا کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا ہی نہیں چاہیے، بالکل درست، لیکن یہ بتایا کس نے؟ اگر وہ خدا کے سامنے نہ جھکیں صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارا جھکنا کیسے مقبول ہو؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کا مطلب ہر بات میں بندگی کی جتنی بھی شرائط ہیں اور بندگی کی جتنی بھی ادائیں ہیں، اعتبار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ قبولیت کی جتنی شرائط ہیں اس میں بھی اعتبار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عقیدے کی جتنی بھی شرائط ہیں اس میں اعتبار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نجات کی جتنی بھی شرائط ہیں اس میں اعتبار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں نا، یہ میں کوئی جملہ سازی تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت ہے سبحان اللہ۔ ہر جملے کے ساتھ ایک موضوع ہے۔ نجات کون دلوائے گا؟ وسیع ہے، بہت زیادہ وسعتیں ہیں۔ نجات کون دلوائے گا قیامت کے دن؟ شفاعت کرنے والا ہے۔ یہ سن لیں بات ہے، پھر علماء سے پوچھا کریں کہ قیامت میں کیا ہوگا؟ حساب ہی نہیں شروع ہوگا، حساب ہی شروع نہیں ہوگا، جب پوری کائنات اس میں اللہ کے
عظیم المرتبت انبیاء کرام علیہ السلام بھی شامل ہیں، لیکن نجات کا فیصلہ ہو جائے، اس فیصلے کا دروازہ بھی کون کھلوائے گا؟ محمد رسول اللہ۔ دوزخ کے دروازوں کو بند کون کروائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنت کے دروازے کون کھلوائے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر محبت واجب ہو گئی نا؟ بے شک بے شک، کہ جس خدا سے محبت کی بات کی، جس کی بندگی کرتے ہیں، ہر جگہ انہی کا حوالہ، ہر جگہ انہی کا وسیلہ، ہر جگہ انہی کی ضمانت، ہر جگہ انہی کی مدد۔ تو اس لیے سیکھا جائے کہ اس بارگاہ سے رابطہ کیسے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اسألکم، پھر آتے ہیں یہ بات ان سے فرمائیے کہ جو کچھ آپ نے ان کو دیا ہے نا، دین دیا، ایمان دیا، خدا دیا، یقین دیا، بندگی کے سارے قرینے سکھا دیے، جینا سکھا دیا، اور خدا کی محبت سکھا دی۔ سبحان اللہ۔ کسی کو کسی سے مجاز میں محبت ہو جائے تو اپنے محبوب کا نام کسی کو نہیں لینے دیتا، اور وہ محبوب کے جو خالق اعظم ہے اس کی محبت کتنی بڑی بات ہے، اس کی محبت کس نے سکھائی؟ اس نے فرمایا کہ اس کی محبت اگر سیکھنا ہو تو مجھ سے محبت کرو اس کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کو اللہ نے اپنا محبوب کیا۔ اللہ تو خالق ہے، رازق ہے، اس لیے محبت کرو، لیکن جس مخلوق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کیا اور اپنی محبت کا معیار بنا دیا، اور اپنے نام کے ساتھ نام رکھا، جوڑ کے رکھا نام، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی تو دین کی بنیاد ہے۔ اب ہم نے جتنی باتیں کی، یہ مضمون نگاری تو نہیں ہے، کلمہ ہی ہے نا، کہ اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ نام کو نام سے بھی جدا نہیں کیا، سبحان اللہ، کہ نام کو نام سے بھی جدا نہیں کیا۔ تو یہ کیا حکمت ہے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت کے لیے میرے اہل بیت سے محبت۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے براہ راست تو محبت نہیں ہو سکتی، خدا کے محبوب تک رسائی چاہیے۔ سبحان اللہ، محبوبوں کے ساتھ محبت ہو تو محبوب کا دروازہ کھلتا ہے۔ جو محبت کے شناسا ہوں، محبت سے آشنا ہوں، ان سے محبت کی جائے تو پھر محبت کا سلیقہ آتا ہے۔ سبحان اللہ، جسے محبوب کی بارگاہ کے آداب ہی معلوم نہ ہو، وہ محبوب سے کیسے محبت کرے؟ اس لیے محبوب کے قرابت داروں سے محبت کرنا سیکھو تاکہ محبوب کی بارگاہ میں محبت کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، محبوب کے محبوبوں سے رابطہ کرنا سیکھو تاکہ محبوب کے محبت کے دروازے کھل جائیں۔ سبحان اللہ، اس نے کہا کہ یہ ایمان بچانے کے لیے یہ بھی کرم ہے۔ قل لا اسألکم، حبیب آپ ان سے یہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، قرآن ہے۔ قل، آیت یہ پڑھی تھی نا، قل، اے حبیب آپ ان سے فرمائیں، لا اسألکم، کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، علیہ، یہ جو دین تمہیں سکھایا، اجرن، کسی بھی اجر کا کوئی مجھے اجر نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، میرے جو قریب لوگ ہیں نا بس ان سے دلی محبت کرو، سبحان اللہ سبحان ان سے اللہ، دلی محبت کرو، اصلی محبت، حقیقی محبت، اصلی محبت۔ اصلی محبت اصل عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جڑ، یعنی جو محبت کی جڑ ہے اس میں وہ محبت موجود ہو، تعلق کی جو جڑ ہے اس میں وہ محبت موجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ موضوع ایمان ہے تو زندگی ہے، ایمان ہے تو قبر سلامت ہے، ایمان ہے تو حشر سلامت ہے،
اور یہ سب کب سلامت ہیں کہ جب محبت سلامت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دیا کہ جو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہ جو تمہیں دین دیا گیا ہے اس کے بدلے میں کچھ دینا پڑے گا۔ یہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ایمان، کلمے، تمہاری عبادتیں، لمبے لمبے نوافل، اذکار، ذکر اذکار، تسبیح، بڑے خوش ہوتے ہیں آج اتنے نفل پڑھ لیے، آج ہم نے اتنے واعظ کہہ دیے، آج ہم نے اتنے مرید کر لیے، اتنے شاگردوں کے پگڑیاں بندھوا دی، اتنے بندے گھیر لیے، اتنے بڑے بڑے اجتماعات کر لیے، وہ سب کچھ کیا، یہ تو بتا کہ اس کے بدلے میں جو خدا نے تقاضا کیا تھا وہ بھی کیا یا نہیں کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اگر تو اس احسان کے شکریہ کے طور پر حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ اللہ نے جو احسان کیا اس کے بدلے میں شکریہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قرابت داروں سے محبت کی، تو نے دین کی محبت کے بدلے کو چکانے کی کوشش کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ان سے محبت نہیں کی تو سمجھ کہ یہ تیری مشق ہے، یہ تیری خام خیالی ہے، قیامت کے دن ہوگا یہ، کہا میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ کیا تھا۔ وہ حدیث بار بار ہم سنتے ہیں نا، ہم بھی بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث سارے علماء پڑھاتے ہیں۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی یہی ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ جو بھی عمل کر لو، 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 اگر نیت درست نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں جی نیت کیا؟ تو نیت یہ ہے کہ جب تک محبت نہ ہو کہ جن کے نام کا کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس کلمے سے قلبی محبت نہ کی جائے، اور کلمے والے نے جو محبت کے سلیقے بتا دیے اس سلیقے سے محبت نہ کی جائے تو نیت پاک نہیں ہوتی۔ واہ، سبحان اللہ۔ یہ سن لیں، آیت ہم جوڑ رہے ہیں۔ پہلے تو یہ کہ دستور حیات، دستور حیات کیا کہتا ہے؟ دستور حیات سے فائدہ کب ہو؟ دستور حیات سے فائدہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کتاب والے سے محبت کی جائے، اور کتاب والا جیسے محبت کا طریقہ بتائے ویسے کی جائے، تاکہ دین کا اثر اندر اتر جائے، تاکہ اعمال فائدہ دیں۔ پھر دین، قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں تو اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اصل میں نا دیر بہت ہو جاتی ہے، اس میں میرا قصور بھی ہے، یونس قادری کا بھی قصور ہے، کچھ باتیں اس طرح کی ہماری طویل ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ یہاں تک سمجھ آ رہی ہے بات؟ اچھا ایک اور بھی نہ سمجھ آئے مجھے روک کے پوچھ لیا کریں آپ۔ یہاں تک بات پہنچ گئی نا الحمدللہ۔ کہ جو قرابت دار ہیں ان سے دلی محبت، مودت دلی محبت، ان سے محبت کی جائے تاکہ دین کی تصدیق ہو جائے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یوں کہیے کہ میں کچھ اجر نہیں مانگتا، کچھ اجر نہیں مانگتا، کچھ اجر نہیں مانگتا، لیکن جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرو گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کرنا رسید دینا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کے دین کو تسلیم کر لیا، اور اگر محبت نہیں کی تو اس کا مطلب دین کو تسلیم ہی نہیں کی۔ تو قرابت داروں کی محبت واجب ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت واجبات دین میں سے، سبحان اللہ، واجبات دین میں سے۔ دین میں سے۔ یہ قرابت کی سمجھ آ گئی؟ اب اس طرح طریقہ رکھیے گا قرابت سمجھنے کا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مہینہ ہے،
اس مہینے میں حضور کونین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہایت محبوب صاحبزادی سیدہ طیبہ صالحہ طاہرہ زاہدہ کمال کی جتنی صفات ہو سکتے اس وجود اقدس میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اس کائنات میں تشریف لائی. 4 بیٹی ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنی؟ 4. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ایک سے ایک بلند. لیکن یہ صاحبزادی وہ ہیں جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. اب یہ ایک تو ان کی ولادت ہے. ایک ولادت ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی دوست ہیں. نہایت قریبی دوستوں میں اتنا قریب کوئی بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ میرا بہت قریب ترین دوست ہے. ایسا ہے، یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. یہ میرے تعلق میں بہت قریب ہے. ایک یہ بھی قرابت ہے، قریب ترین دوست ہے. اور یہ بھی قرابت ہے کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر سمجھ آ گئی بات؟ یہ دونوں باتیں آپ سب جگہ سنتے ہیں. اب بتائیں کہ قرابت میں جو نزدیک ترین قرابت ہے وہ کون سی؟ بتاؤ نا بھائی. اس بات میں نہیں، اب ایمان جو کہتا ہے ہیں دونوں قرابت دار. خونی رشتہ جو وجود کہ میرے وجود کا حصہ ہے تو اس سے قریب تو کوئی نہیں ہوگا. اب آگے سمجھ. اب اس ترتیب کو یاد رکھیں کہ یہ بھی قرابت ہے، وہ بھی قرابت ہے. اور قربت کسی قسم کی ہو اس کی نسبت کا، قرابت کی نسبت کا، قرابت کے درجے کا خیال رکھا جاتا ہے. جو قرابت کے درجوں کا خیال نہیں رکھتا وہ قرابت کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. سے پتہ ہی نہیں ہے. سب سے پہلی قربت کیا ہے ہماری جب ہم پیدا ہوتے ہیں؟ ماں ہے یا باپ؟ ماں ہے یا باپ؟ کب کون قریب ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا کہ یا رسول اللہ میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ کون حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں. یا رسول اللہ پھر کہ تیری ماں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا پھر کہ تیری ماں. یا رسول اللہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ تیرا باپ. چوتھے نمبر پہ آتا ہے باپ. سبحان اللہ. قربت دونوں کی، باپ اور ماں کی، لیکن فرق ہے. لیکن درجوں میں. اب وہ 3 درجے میں جو حسن اخلاق کرے گا تو زیادہ قربت پھر 3 درجے والے کی یا 1 درجے والے کی؟ 3 درجے بتا دیے. اس لیے اس بات کو بڑی توجہ سے سمجھیے گا، اور اگر نہ سمجھ آئے بات پوچھ لیجیے گا. اب ہم یہاں سے یہاں تک سمجھ آ گئی کہ دین کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت کے لیے شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرط اولین ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے شرط اول آپ کے اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. اب ان 2 باتوں کو بھی سمجھ لیں. ایک لفظ ہے محبت اور ایک ہے تعظیم. ان دونوں کو بھی سمجھ لیں. محبت اور تعظیم. تعظیم کا مطلب ہے کہ آپ کسی کو بڑا سمجھیں. عظمت سے یہ لفظ نکلا ہے کہ اپنے سے بڑا سمجھیں، آپ اس کی عزت کریں. اور عزت بھی ایسی کہ
ہر معاملے میں اسے آگے بڑھا کے رکھیں. اور محبت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اسی کا خیال ہے. سبحان اللہ. آنکھ بند ہو تو محبوب سامنے ہو, اللہ اکبر. خواب آئے تو محبوب, آنکھ کھلے تو محبوب سامنے ہو. سامنے. لمبے موضوعات ہیں لیکن یہ تو صرف سمجھنے کے لیے کہ محبت اور تعظیم کا اور تکریم کا کیا فرق ہے. اور حضرت محبت اور مودت میں فرق بتائیں, ارشاد فرمائے. آپ بار بار مودت کہہ رہے ہیں, قرآن میں بھی مودت ہے, اور فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟ ہاں, سبحان اللہ. محبت تو محبت ہے, مودت وہ محبت ہے کہ جو دل سے کبھی جدا ہی نہ ہو. جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہے, مچھلی پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی, وہ مودت ہے. جدا نہ کیا جا سکے, دودھ کو سفیدی سے جدا نہ کیا جا سکے, سبحان اللہ. چاند کو روشنی سے جدا نہ کیا جا سکے, یہ مودت ہے. اور سانس کو وجود سے, زندگی کو سانس سے جدا نہ کیا جا سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی, ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی, اور زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. سانس آتا ہے تو زندگی کہلاتی ہے, سانس جدا ہو جائے تو موت ہو جاتی ہے. مودت اس کو کہتے ہیں جو کبھی جدا نہ ہو. بیٹھے تو انہی کی یاد, چلے تو انہی کی یاد, خود رہے تو انہی کی یاد, اور خدا کی عبادت میں آ جائے تو ان کی یاد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ہی بات ہے نا. یہ کیا او اللہم صلی علی محمد. آگے کیا درود پڑھتے ہیں؟ وعلى آل سيدنا پڑھو وعلى آل سيدنا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مالک مجد و عظمت اور حمد کے لائق تو, لیکن کرم فرما تجھے یاد کریں, سرکار پہ درود بھیج, ان کی آل پہ درود بھیج. سبحان اللہ. نماز میں پڑھتے ہیں. ہاں کیا پڑھتے ہیں؟ ان کی آل پہ درود بھیج, ان کے دادا پہ درود بھیج, جو ان کے گزر گئے ان پہ درود, جو ان کے آنے والے ان پہ درود. محبت کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ نماز میں بھی پہنچ کے وہ محبت جدا نہ ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز میں پہنچ کے بھی وہ محبت, اس کو کہتے ہیں مودت. سبحان اللہ. سبحان الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. اب یہ سمجھ گئے. اب بات چونکہ یہ ہوئی ہے, اور یہ موضوعات اسی طرح کے ہیں. موضوعات یہ ہیں صحابہ, اہل بیت صحابہ, وہ تقریر کر رہا, وہ کر رہا ہے, اور عدم اعتدال, بیلنس نہ ہونا روز کا. یہ شیعہ ہو گیا تقریر کرتے کرتے, یہ تقریر کرتے کرتے سنی ہو گیا, سنی ہو گیا, شیعہ ہو گیا, اسلام سو گیا. سب کچھ ہو گیا. اقبال نے کہا, انہوں نے کہا او گرفتارے بو بکر والی ہوشیار بات, آنکھیں کھول, سو گیا تو. ابو بکر اور علی کی محبت میں گرفتار ہو گیا, اور تیرا مرکز تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ جو ہر وقت خدا سے واصل رہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر وقت خدا سے واصل رہتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی, ایک توبہ جب اللہ تعالیٰ ہر وقت درود پڑھ رہا ہے, ہر وقت درود, اس وقت کا آپ تعین کر سکتے ہیں, وقت کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں. باقی کچھ نہیں رہا جی, بچا ہی کچھ نہیں ہے, بچا ہی کچھ. خدا توجہ کر رہا اپنے محبوب پہ مسلسل, اکیلا نہیں, پیچھے فرشتوں کی, پاکوں کی فوج لے کے. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی پر درود بھیجتا ہے, 7 فرشتوں کی فوج لے کے.
جو بھیجتا ہے وہ تو پیچھے، اور جو خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں 70,000 صبح 70,000 سبحان شام، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گھیرا دیا ہوا ہے درود کا، ظاہر میں بھی باطن میں بھی، فرش پہ بھی عرش پہ بھی، سوائے محبت کی داستان کو کچھ ہے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے محبت کہتے ہیں، مودت کہتے ہیں. یہ مودت ہے، یہ مودت سکھائی سبحان اللہ. کہ دیکھو میرا عمل دیکھو، اور میں درود بھیجتا ہوں، اور جتنی بھی نورانی مخلوق ہے، فرشتے معصوم جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب میرے ساتھ ساتھ درود بھیجتے ہیں. اور یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ایمان والے ہو، صلو علیہ، درود بھی پڑھو، وسلموا، سلام بھی پڑھو، تسلیما، ایسے پڑھو کہ جیسے سلام عرض کرنے کی حقیقت ہوتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آ گئی یہ بات. تو کہا اقبال نے بمصطفیٰ برساں خویش رو کے دیں ہماؤس، تو سرکار کے قدموں تک اپنی ذات کو پہنچا. اللہ 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 سبحان اللہ. ورنہ بھولا بھی ہے. اگر بہو نہ رسیدی، اگر تو اس قدم مبارک تک نہ پہنچا، تمام بولا بھی تیرا سب کچھ بولا بھی. اللہ اللہ. تو میرے بھائی اس بات کو سمجھ لو. ابھی یہ مہینہ چل رہا، دھڑا دھڑ ادھر سے، دھڑا دھڑ ادھر سے، ادھر اشتہار چھپیں گے، ادھر چھپیں گے. حضرت ابوبکر کا دن یوم صدیق اکبر منایا جائے، ادھر سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا دن. یہ تو دیکھو کہ قرابت کے تقاضے کیا ہیں، سبحان اللہ. مودت کے تقاضے کیا ہیں، اور اس کے ساتھ تعظیم و تکریم کے تقاضے کیا ہیں. سبحان اللہ. تو یہ باتیں سمجھ آ گئی. کتنا وقت گزر گیا؟ 51. بس اب بہت ہو گئی، تھک گئے ہو. بس اس بات کو ذہن میں رکھ لو. اب دو باتیں سن لیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ مودت کے تقاضے کیا ہیں اور تکریم کے تقاضے کیا ہیں، تعظیم کے تقاضے کیا ہیں. اور یہ سب راستے ہیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ان فرامین پہ غور کرنا چاہیے، اور ان فرامین پہ ایمان لانا چاہیے. اور جو قرآن کریم فرمائے کہ حبیب آپ فرمائیں، تو وہ فرمان سب سے بلند، بے شک وہ فرمان سب سے بلند. سب سے بلند. تو رب کا ہی فرمان تو ہے وہ. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے جو قریب ہیں ان سے مودت کرو، ان کی محبت دل میں رکھو. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون؟ وجود اقدس. وجود اقدس ہے نا اس سے زیادہ کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ قربت کیا ہے. اور سیدہ طیبہ عائشہ سلام اللہ علیہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر میں بھی جو آپ کی قربت تھی بدن مبارک کی، سیدہ سے بڑھ کے کسی کی نہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ عادات طیبہ بھی، سبحان اللہ. یہاں تک کہ آپ کا چلنا مبارک، رفتار مبارک بھی، سبحان اللہ. یوں لگتا تھا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا محو کرام ہے. اتنی قرابت اور محبت میں قرابت کہ جب جدا ہوتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملتے، اور جب تشریف لاتے سفر مبارک سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے ملتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ محبت اتنی قائم رہی، اتنی قائم. ایک تو سن لینا کہ بدن اقدس، اس کا جو اظہار ہے کہ وصال اقدس کے وقت یہ فرمایا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھے ملو گے. اللہ. سبحان اللہ. اس جہاں اگلی جو کائنات ہے اس میں بھی وہ قرابت. اور پھر کچھ آیات جب نازل ہوئی، انما یرید اللہ والی آیت، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے مسلسل جا کے فجر کے وقت سلام فرمایا کرتے تھے کہ اہل بیت رسول تم پر سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ قربت اس کا اظہار ہے.
ایک تو ہم نے آیت کا کر لیا ترجمہ کہ قرابت بدن اقدس ہے، تو سکھایا یہ کہ صبح کے وقت جا کے کہ السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، اہل بیت رسول تم پر سلام۔ پھر اہتمام یہ کہ قیامت کے دن اعزاز کہ جب سیدہ طیبہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میدان حشر سے گزریں گی تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ اہل محشر اپنی آنکھوں کو ادب سے نیچے جھکاؤ کہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتی ہیں۔ تو وہ تعظیم اور محبت اس کائنات کے اندر، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طیبات جو ہماری مائیں ہیں مومنوں کی، تو انہیں معلوم تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو سفارش اور شفاعت حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا، امہات المومنین کا عقیدہ ہی نہیں بلکہ یہ عمل تھا کہ جب بھی کچھ معروضات پیش کرنا ہوتی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کریم میں، تو وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو وسیلہ بناتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک وسیلہ ہماری مائیں مومنوں کی یہ بتاتی ہیں۔ مائیں تربیت کرتی ہیں نا، بے شک بے شک، تربیت کون کرتا ہے؟ تو ایمان کی تربیت ہماری مائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری مائیں ایمان کی تربیت کرتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی کوئی عرضی منظور کروانا ہو، کوئی درخواست منظور کروانا ہو، تو ہم تو امت کی مائیں، تمہاری مائیں یہ کرتی ہیں کہ سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کو وکیل کرتی ہیں۔ انہیں پتہ تھا نا کہ یہ مودت صرف ہمیں مومنوں کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ یہ مودت تو قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اتنی محبت کہ جب فاطمہ پریشان ہوتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ قربت اہل بیت کی۔ پھر اگلی قربت، چلو یہ تو یہ ہوئی، یہ یہاں سے اس لیے شروع کیا کہ تمام صوفیہ اس بات پہ متفق ہیں کہ روحانیت کی جو اصل ہے وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ذات ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں نا، چچا زاد بھائی، وہ تو اور بھی تھے، جعفر، عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن علی علی کیوں بنے؟ وہ اس لیے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر والے ہیں، سبحان نسبت اللہ، رسول اب یوں جڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسنین کریمین علی کے بیٹے، ان کے تو اور 18 بیٹے بھی تھے، لیکن یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسبت، سبحان تو اللہ، تمام نسبتوں کا سنگم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صاحبزادی ہیں کہ جن کو کہا یہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر علی کو فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت۔ اب ان سے جو اولاد ہیں ان دو وجودوں سے، ان کو فرمایا حسین مجھ سے ہے، حسن مجھ سے ہے، اور میں ان دونوں سے علیحدہ علیحدہ حدیث ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اب یہ مودت ہے کہ جو اتنے قریب ہیں۔ اچھا اور سنو قریب کی بات، مکمل کر لیں یا کریں اچھا بالکل کریں۔ اب وہ سن لو، وہ محبت ہے مودت۔ یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی نواسے ہیں، نواسیاں بھی ہیں، لیکن جس انداز میں یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد، مولا علی علیہ السلام کی اولاد جس پہ توجہ مرکوز ہے، حسن اور حسین، ان کو جس انداز سے پیار فرمایا
محبت فرمائی، شفقت فرمائی، وہ بھی سکھایا کہ عین نماز کے عالم میں سجدہ وہ مقام ہے کہ جہاں قربت خدا بندی ہوتی ہے۔ حدیث ہے نا کہ سب سے زیادہ قربت کب ہوتی ہے عبادت میں؟ سجدے کے عالم میں۔ اب یہ قربت ہے، ایک تو ہمیں قرابت بتائی، ایک یہ خدا رسول کی قربت، ایک ہماری قربت ہے سجدے میں اللہ کے نزدیک، ایک رسول کریم سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے۔ اس سے بڑھ کے کون سی قربت ہوگی؟ اس قربت میں وہ شہزادہ حسین آپ کے بیٹھ گیا۔ آپ کے کمر مبارک پہ سوار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی صاحب کیا کہتے ہیں، توجہ ذرا یہ رہے کہ آپ اسے کہیں گے کہ بچے کھلا رہے تھے، صحابہ نے محسوس کیا کہ سجدے میں بچوں کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، تو انہوں نے ہٹایا۔ تو رسول کریم کونین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ نہیں رہنے دو اسی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربت وہ ہے کہ جو نماز میں بھی رہتی ہے، کہ یہ قربت نماز میں بھی رہتی ہے، تو اور تو کہیں یہ قربت نہیں ہے نا۔ تو یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ جو قریب ترین لوگ ہیں ان کے محبت دلوں میں رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ سمجھ آ گئی بات؟ 22 تاریخ کو اس مہینے کی، کون سا مہینہ ہے؟ جمادی الثانی۔ 20 تاریخ کو سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور جب آپ ان کے حالات پڑھیں گے کہ جب کفار سختی کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظلم کے پہاڑ توڑتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے تھے، تو اس وقت بھی 5 سال کی عمر تھی سیدہ کی، تو وہ آگے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرماتے، سبحان اللہ۔ زخم ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن اقدس دھوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس کو پہنچنے والی تکلیفوں کو دور کرتی۔ یعنی دین کی معاونت میں، توحید کے علم کو بلند کرنے میں بھی سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ کا ظاہری کردار، بدن تو ہے لیکن ظاہر میں بھی۔ یہ آج تو بس یہی سمجھانا تھا، بات سمجھ آ گئی کہ دستور حیات کو بغیر محبت کے نہیں مانا کرتے، اور محبت بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ہوتی نہیں ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اہل بیت کی محبت کے بغیر ہوتی نہیں ہے، اور اتنی قربت ہے۔ تو یہ بات۔ اب دوسری بات قرابت۔ ایک قرابت تو وجود اقدس کی ہے، اور ایک قرابت وہ مجلس کی ہے۔ ایک قرابت دوست کو صدیق بھی کہتے ہیں عربی میں، صداقت، صدق، یہ الفاظ مختلف ہیں، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر رہے ہیں، کہ ایک تعلق اور قرابت دوستی کی ہوتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ خلت ہوتا ہے، خلت، خلیل۔ خلت ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جو تمام دوستوں کے تعلق سے بڑھ کر تعلق ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تو یہ خلت ہوتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، لیکن ہیں تو سب غلام۔ بے شک، بے شک۔ یہ تو کرم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نے میرے پہ اتنے احسان کیے، میں نے سب کے احسان اتار دیے، ایک بوڑھے ابو بکر کا احسان نہیں اتارا۔ لیکن سبحان اللہ۔ تو یہ بلند مرتبہ ان کا ہے، اور پھر ان کی قربانیاں، کہ جب شروع ہوا سلسلہ نبوت کا تو تصدیق دوستوں میں سے قریب کے لوگوں نے کی۔ تو ابو جہل نے آ کے پوچھا
کہ یہ فلاں شخص اگر یوں کہے، فلاں شخص اگر یوں کہے ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو اس نے کہا اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، آپ خاموش ہوئے۔ تو ابو جہل نے کہا تھا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو تب تم کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا اگر جو انہوں نے فرمایا تو صحیح فرمایا، غلط نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صداقت کا کردار مل گیا خطاب۔ کہ صدیق ہیں۔ اب یہ ان کا مقام ہے۔ پھر ہجرت کے وقت اتنی قربانیاں کی کہ سارا کچھ گھر کو چھوڑ کر، ایمان چونکہ لا چکے تھے اور دشمنوں کی نظروں میں پوری طرح سے تھے، سب کچھ گھر بار چھوڑ کے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ نکلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ قربانی کہ جب دشمن جان لینے پہ تیار، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کعبے کی طرف وہ شدت تھی، فرمایا اے کعبہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن مکہ کے لوگ مجھے بسنے نہیں دیتے۔ اللہ کے گھر کو چھوڑنا، اس ہجرت میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ، اور کمال یہ ان کی سیرت، ان کی محبت، وہ جو تبوک میں واقعہ ہے، جہاں جہاں دیکھ لیں جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایسا موقع آیا کہ جہاں پر ہر انسان سوچتا ہے کہ جان کا کیا ہوگا، مال کا کیا ہوگا، اولاد کا کیا ہوگا۔ تین امتحان ہیں نا دوستی میں، جان، مال، اولاد۔ لیکن دوست وہ ہوتا ہے کہ جو جان، مال، اولاد سب کو ایک طرف رکھ دے اور محبت کو اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر غار میں گئے، آپ لوگ باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے کے بعد سنانے والے اور سننے والے جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا جائے، ادھر تو دیکھتے نہیں ہیں بلکہ اس میں پھر الجھ جاتے ہیں، ترتیب کو اور درجہ بندی کو سامنے نہیں رکھتے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پہ جب آئے تو سارا سامان لے آئے گھر کا، اور وہ ٹاٹ کے کپڑے پہن کے آ گئے۔ وہ جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی دے دیے، سارے جہاد فنڈ۔ اب وہ دیکھا کہ جبریل آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی تھی کہ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہ یا رسول اللہ گھر میں تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے، سبحان اللہ، سب سبحان کچھ اللہ۔ لے آئے۔ سب کے گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایمان کیا تھا کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی ہوتا ہے، ہر چیز ہے۔ اللہ اور اللہ کا رسول ہی وہاں ہے، اللہ اور اللہ کا رسول یہاں ہے۔ سبحان اللہ۔ گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول، باہر اللہ اور اللہ کا رسول، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ میں تو کلمہ ہی چھوڑ کے آیا ہوں، یا رسول اللہ میں تو کلمہ ہی چھوڑ کے آیا ہوں اور اب کلمے کے سامنے بیٹھا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تو دیکھا کہ جبریل آئے، فرشتوں کی فوج۔ آج جبریل کا بھی لباس بدلا ہوا تھا، اس نے بھی وہ کانٹوں لگا ہوا بوری کا لباس پہنا ہوا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انداز محبت ہے، یہ محبوبوں کے محبوب ہے، اور پسندیدگی ہے یہ پسندیدگی ہے، یہ محبوبوں کے محبوب ہیں اور سیدہ محبوب کی جان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ محبوبوں کے محبوب ہیں، یہ محبوب کی جان ہے، نہ اس کو جدا کیا جا سکتا ہے، نہ اس سے نظریں چرائی جا سکتی ہیں۔ درجہ ہے، جس درجے پہ وہ ہیں
اس درجے پہ کوئی اور نہیں ہے. وہ سفر پرخطر میں ساتھ تھے کہ جہاں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، لیکن وہ امانتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان امین، اس پہچان کو برقرار رکھنے کے لیے جس وجود اقدس کو منتخب کیا گیا اس کا نام مولا علی کریم اللہ. کریم سبحان اللہ. سبحان آج میں جا رہا ہوں، امانتیں بہت سو کی ہیں، تو علی وہ جو یاد مجھے امین کر کے کرتے ہیں، آج ان کے ذہن سے یہ بات محم نہ ہو جائے کہ آج میں امین نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان یہ امین تو وہ بستر پرخطر پہ سلایا کہ جہاں کافروں نے گھیرا دیا ہوا تھا، مشرکوں نے گھیرا دیا ہوا تھا کہ نکلیں تو ہم شہید کریں. وہ بستر پرخطر پہ یہ سمجھ کے نا، وہ بستر کس کا بستر؟ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو سلایا. جان ان کی بھی خطرے میں، جان ان کی بھی خطرے میں، لیکن مقصود ان کا بھی محمد الرسول اللہ، مقصود ان کا بھی محمد الرسول اللہ. تو علی اور ابو بکر سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. جب ان کا ذکر ہو تو محمد الرسول اللہ کو نہ فراموش کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کو خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مارے جائیں. ہاں سن لو کہ کسی کو خطرہ کیا کہ جس نے محمد الرسول اللہ کو دل میں بٹھایا، یہی کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. انہوں نے زبان سے پڑھا تھا اور دلوں میں اتارا تھا، اور دلوں میں اتنا اتار لیا تھا، اتنا اتار لیا تھا، اتنا اتار لیا تھا کہ دل میں کسی اور چیز کی جگہ ہی نہیں چھوڑی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں تصدیقاً بالقلب. تو یہ تصدیقاً بالقلب کی، تو وہ وجود تو سارے محبت کو سکھانے کے لیے بنائے گئے تھے کہ سب کی منزل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا کامل ایمان، اتنا کامل ایمان، اتنا کامل ایمان کہ دل سے خوف، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو وہ اولیاء کے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے بات سمجھ آ گئی کہ محبت سے پیدا کیا ہوتا ہے، مودت سے پیدا کیا ہوتا ہے؟ دل میں قرار آتا ہے. اور دل میں قرار کون سا آتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اقرارم باللسان، زبان سے اقرار کرو، تصدیقم بالقلب، دل سے تصدیق کرو. کہ وہ تصدیق کیا ہوتی ہے؟ تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ اس کا وجود کیسا ہے؟ کہ اگر یہ تصدیق پوچھنی ہو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور کے قرابت داروں سے دلی محبت کرو. جو وجود اقدس کے قرابت دار ہیں ان سے سب سے بڑھ کے محبت کرو. جو وجود اقدس سے باہر کے قرابت دار ہیں ان سے بھی دائمی محبت کرو، ہر درجے کے ساتھ. تو مقصود سب کا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا تھا مقصود ہجرت میں جانے کا؟ کہ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک اور جسم مبارک کا تحفظ کیا جائے. مولا علی علیہ السلام کا مقصود کیا تھا؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک، آپ کے دین مبارک، آپ کی تعلیمات مبارک، آپ کی صفات مبارک کا تحفظ کیا جائے. وہ بھی محافظ. حکم کی تعمیل بھی کی جائے، حکم کی تعمیل کی جائے، وہ بھی محافظ. وہ بھی محافظ کس چیز کے محافظ؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ کیونکہ کلمے کی جان، دین کی جان کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات ختم ہو گئی اور یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ اہل بیت سے محبت، مودت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ہیں، دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش کر دی. تو ہمیں کیا ملا اس سے؟ ہم نے ذکر کیا ان کا، کر لیا ذکر، ثواب ہے.
لیکن اگر ان کے ان مقدس انداز کو نہ سمجھا اور اپنے آپ کو تیار نہ کیا، سبق حاصل نہ کیا، سبق حاصل نہ کیا، تو اس گفتگو کا فائدہ کہنے سننے تو یہ اصل دین ہے، اس کی طرف چلنا چاہیے۔ اسی سے قرآن سمجھ آتا ہے، اسی سے دستور حیات سمجھ آتا ہے، اور اسی سے ایمان سمجھ آتا ہے۔ اور ایمان کی جان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کی ترقی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کی انتہا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایمان کی قبولیت اللہ کے ہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ چیزیں ثابت ہیں اور یہ بنیاد ہے تو پھر یہ سب چیزیں دین درست۔ اور اگر یہ بنیاد اور انتہا نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے ایک تاریخی قصے ہیں، تاریخی کہانیاں ہیں، اور تاریخی کہانیوں پر کوئی بحث کرے یا کوئی الجھے تو وہ کوئی عقل مندی نہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایک کردار اس کو اچھا لگا، ایک کردار اس کو اچھا لگا، وہ دونوں لڑنے بیٹھ گئے۔ تیرا کیا لگ رہا ہے کردار کسی کا؟ کہ ہیرو یہ کہہ رہا تھا کہ ولن یہ کہہ رہا تھا۔ تیرا ہیرو سے ولن سے تعلق کیا ہے جب تک تو حقیقت زندگی کو نہ سمجھے؟ کہتے ڈرامہ دیکھا، سبق کیا ملا؟ انہوں نے کہا سبق چھاٹ دے تو دی گال کا وہ ڈائلاگ سن، ڈائلاگ سے حاصل ہے کچھ؟ اگر اپنے وجود کو فائدہ نہ ہو تو بالکل یہ تقریریں، یہ وعظ، یہ بحثیں، یہ سب کچھ ایک بس لطف ہے، جیسے بحث کرنے کا ڈرامہ ہے، ڈرامہ۔ اگر ایمان کے ساتھ ان چیزوں کو نہ جوڑا جائے، اور ایمان کون؟ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو مقصود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، اور اس ذات اقدس سے تعلق کے لیے مودت قلبی کی ضرورت ہے، اور مودت قلبی کے لیے وہی انداز اختیار کرنا چاہیے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہماری مائیں امہات المومنین نے ہمیں سمجھایا۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ تو امہات المومنین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج طیبات ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ قرآن نے کہا ان کا اپنا درجہ، بیٹی کا اپنا درجہ، بیٹے کا اپنا درجہ، نواسوں کو جس انداز سے نوازا ان کا اپنا درجہ، جو صحابہ ہیں بیٹھنے والے ان کا اپنا درجہ، پھر ان کے درجہ 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 بدرجہ درجہ۔ لیکن اس ترتیب کو آپ سمجھ لیجئے کہ مودت کے بغیر دین سمجھ نہیں آتا، مودت کے بغیر ایمان کی روشنی نہیں ہوتی، اور مودت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نہیں ہوتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے بغیر خدا کی بندگی نہیں ہوتی، اور خدا کی بندگی کا سب سے بڑا عنوان نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، سب سے بڑا عنوان خدا کی بندگی کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے ہی تو اب پڑھ لیں 24 دفعہ کلمہ، تاکہ خدا کی بندگی کا اقرار کریں، اور اس ذکر پاک سے یہ دعا کریں کہ یہ تصدیق ہمارے دلوں میں بھی ایسے اترے، اور یہ تصدیق جب دل میں اتر جائے تو مودت اور محبت بھی آسان ہو جائے۔ جب تک تصدیق نہیں اترتی یہ محبتیں زبانی باتیں، تقریر ہو رہی ہے، واہ واہ، نعرے 1 2 3 4 5 پتہ نہیں کتنی طرح کے نعرے لگائے ہیں، پھر اس کے بعد پھر جب تیار ہوتے ہیں تو پھر یہ دف بندی، ایک فوج ادھر ایک فوج ادھر، یہی ہے نا۔ اب ایک جلوس نکلے گا وہ یہ کر دیں، نہیں،
ان سب کے بلند مقاصد اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ تھے کہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا وجود قربان کر دیا، اور ان کی یاد کو کبھی فراموش نہ کیا جائے کہ ان کی یاد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کی جان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد خدا کی یاد سے وابستہ ہے، اور خدا کی یاد کیا ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تمہاری فلاح اسی بات میں ہے کہ اللہ کا ذکر بہت کرو، اور خدا کا ذکر کیا ہے؟ خدا کا ذکر خدا کرے، کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہاں، میرے منہ میں ہو ایسی جو خدا ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو دوستو، ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو دوستو، واللہ ذکر حق نہیں، یہ کنجی سفر کی ہے۔ ہاں؟ شکر بتا دیں میں نے پہلے بھی بتا کہ سکر دوزوں کو سفر کہتے ہیں دوزخ کو، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر اللہ کا ذکر کرے تو فائدہ نہیں بلکہ الٹا دوزخ کی طرف، شیطان کی پارٹی ہو جائے، یہ شیطان کی پارٹی میں چلا جائے۔ وہ شیطان کی پارٹی میں، کیونکہ شیطان کا جو جھگڑا تھا وہ اسی بات پہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہوں گا، تیری بات کروں گا، تیری تعظیم کروں گا، تجھے سجدہ کروں گا، بیچ میں یہ نبی کہاں تھا؟ ساتھ والے ہونا، کہ آدم علیہ السلام کہا ہے نبی کو سجدہ کر، کرنے اس کو تو نہیں کروں گا، تجھے کروں گا۔ تو خدا اپنے محبوبوں کی برتری تسلیم کروایا، سبحان اللہ، اور خدا ہاں اور جو ہے مواحد ہے اس کو رد کر دیا، سبحان جو اللہ، کیسا مواحد ہے اس کو رد کر دیا۔ کہ جو کہتا ہے نا کہ میں تو اللہ ہی کو مانتا ہوں، اللہ ہی کو مانتا ہوں، کہ نہیں نہیں، دیکھو یہ ماننے کا طریقہ ہے، تم اس کی تعظیم کرو۔ ماننے والے آدم کو محبوب بنایا اور سب فرشتوں کو اس کی تعظیم کرو، اور پھر جو سب سے بڑا محبوب بنایا، جب آدم بھی پریشان ہوئے اور توبہ کا راستہ تلاش کیا کہ ادھر دیکھ آدم فتاب الیہ، اللہ نے توجہ فرمائی آدم کی طرف، آدم نے دیکھا تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عرش پہ لکھا ہوا تھا سبحان اللہ، سبحان اسی کا واسطہ دیا پھر۔ کہ یا اللہ یہ کس کا نام ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، اگر اس کو پیدا نہ کرتا تجھے بھی نہ بناتا۔ سبحان اللہ، بس ہاں، دو عالم کو بنایا ہے تمہاری خاطر، دو عالم کو بنایا ہے تمہاری خاطر، دو عالم کے لیے تمہیں سرکار بنایا، سرکار بنایا تمہیں، سرکار بنایا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ آدم کو کہا یہ سب کچھ آدم تم یہ وہ ما سوا سب کچھ اس نام کے لیے بنایا ہے کہ اچھا اللہ، اس وقت تو جب یہ معاملہ تھا اور اب جو معاملہ ہے تب تو میرے لیے یہی نام اقدس وکیل ہے، یہی نام اقدس میرے لیے کفیل ہے، یہی نام اقدس میرے لیے وسیلہ ہے، مالک اپنی ناراضگی کو اس نام کے واسطے سے ہٹا۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو آدم نے محبت سکھائی، اور کلمہ تو سب سے پہلے ہی ہے، سبحان اللہ، تو سب سے پہلے کلمہ یہی ہوا۔ کلمہ پورا ہی ہے، یہی ہے لا الہ الا اللہ اور محمد بالکل آپ رسول بجا اللہ۔ فرمانے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو نجات 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 نجات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بلندی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کوئی گھر میں جانے کے لیے گھر سے مانوسیت اختیار کرتا ہے، واہ، نیا گھر لیتے ہیں جلدی سے چلے جاتے ہیں، پرانا گھر یاد رہتا ہے نا، پرانا گھر یاد رہتا ہے، لیکن وہ جو گھر ہمیشہ کے لیے رہنا اس سے مانوسیت پیدا کرو، اس پہ عنوان لکھا ہوا ہے، اس گھر پہ پتہ لکھا ہوا ہے جو جنت کا گھر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی رضا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انسان کا آخر خالدین فیہا ابدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیں اس نیت سے، حق لا الہ، ساری نیتیں جمع کر لیجیے، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں، جو اللہ نے کائنات میں درخت لگایا، ساری کائنات میں جڑیں اسی کی پھیلی ہوئی، اور جس درخت کو آسمانوں پہ غالب کر دیا اسی کا نام بھی کلمہ طیبہ ہے، تو اس نیت سے کہ ہم اس سے باہر نہیں ہیں،
اور اپنی نیتیں وہ بھی کر لیجیے جو دنیا کی ہیں، وہ نیتیں بھی کر لیجیے جو قبر سے عذاب سے نجات کی وہ بھی کر لیجیے، جو حشر سے نجات کی ہیں وہ بھی کر لیجیے، شفاعت کی نیتیں بھی کر لیجیے، رزق کی نیتیں بھی کر لیجیے، مسائل سے پریشانی سے نجات کی نیت بھی کر لیجیے، جو جو نیت ہے اس میں کمی نہ کیجیے، اس نیت سے کہ مالک 24 فریادیں اس میں سب کچھ آ نہیں جاتا؟ ہاں جی وہ آپ نے پڑھی ہے؟ جی شروع میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر نیت آدھی پڑھتے ہیں، آدھی کہتے ہیں اللہ صاحب کو بول رہا ہوں جتنی یہ یونس صاحب پڑھتے ہیں، وہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے شیخ مکرم، انہوں نے 24 پوائنٹس بنائے۔ کلمے میں 24 حرف ہیں نا، کلمے کے 24 حرف ہیں، تو 24 نکات بنائے، ہر نقطے میں 6 7 دعائیں ہیں، اور دعا کا کیا طریقہ ہے دیکھیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے، یہ دے، اور کہتے ہیں یا اللہ اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا۔ تو دعا میں دو مرکزی چیزیں آتی ہیں، مین جو ہیں دو ہیں، ایک تو یہ کہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اس کو کہتے ہیں عطا۔ کیا کہتے ہیں؟ عطا۔ اور کہتے ہیں یا اللہ اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے بچا، پولیس سے بچا، مہنگائی سے بچا، بدماشوں سے بچا، چوروں سے بچا، منافقوں سے بچا، دوزخ سے بچا، شیطان سے بچا، نفس سے بچا، اس کو کہتے ہیں پناہ۔ سبحان اللہ۔ عطا اور پناہ، ہے نہیں؟ عطا اور پناہ ہوگا نا، عطا اور پناہ، تو دعا کے دو مرکزی نقطے ہیں، ایک عطا یا اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، اور اس سے پناہ دے دے، اس سے پناہ دے دے، ٹھیک ہے۔ اب آپ بھی یہ وہ یونس صاحب آپ کو سنا دیں گے، لیکن آپ یہ دعا کر لیجیے جو جو لوگوں نے آپ، تقسیم بھی کی تھی ان میں نا، اچھا۔ اور کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ہاں اگر یہ آپ یہ کہے گا تو میں دوں گا۔ چلے وہ بات ہوگی، لیکن اب یہ دعا کا یہ اصول سمجھ لیجیے، ہمارے جو شیخ مکرم ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ دعا کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ سے پناہ، یا اللہ یہ، تو اللہ دشمنوں سے پناہ دے اور محبوبوں کی محبت عطا کر، آمین آمین کہ جو تیرے غیر ہیں انہیں دور کر، اور جو تیرے محبوب ہیں انہیں نزدیک کر۔ تو محبت عطا ہے اور نفرت سے پناہ ہے۔ سبحان اللہ، جیسے کوئی شاعر بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، شاعروں کا مرکز ہی یہ ہے، محبت 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 محبت، جتنے بھی پڑھے لکھے اور جو غلط لوگ ہیں ان سے نفرت۔ شاعری کے بھی دو موضوع، ساری کائنات کا موضوع یہی محبت ہے، نفرت ہے، اس کے بغیر دنیا چلتی نہیں۔ تو دعا میں آپ کی جو جو مسائل ہیں آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ اس کلمے کی برکت سے، تو کلمہ تو اتنی بڑی قوت ہے کہ جب کافر پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اسے اللہ تعالیٰ دائرہ ابدیت میں، دائرہ محبت میں، دائرہ ایمان میں لے لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اسلام میں آ جاتا ہے۔ تو 24 دفعہ اب تصور یہ کرنا چاہیے کعبۃ اللہ روضہ شریف کہاں یہ ہے سبحان اللہ۔ کہ جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو کعبۃ اللہ مالک کے دروازے کے سامنے جھولی پھیلا کے بیٹھے، اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو مالک کے محبوب پر، چونکہ مالک اپنے محبوب پہ درود پڑھتا تو ہم بھی مالک کے ساتھ درود پڑھ رہے ہیں۔ یہ تصور، یہ خیال، بغیر خیال اور تصور کے کوئی عبادت ہوتی ہے؟ اللہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہا ہے، وہ ادھر منہ کیوں کیا کہ ادھر کعبہ ہے، کعبے کا تصور ہے، یہی نیت کیا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اللہ کون ہے، میرا معبود ہے، سبحان کوئی تصور کوئی بات۔ نماز پڑھتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر، تو خود کہہ رہا ہے اللہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرے گا ادھر وہ اللہ ہے، لیکن اگر نہیں ادھر منہ کر، اور منہ کس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ خیال آئے، سمت کا تعین ہوتا ہے، خیال آتا ہے، خیال آتا ہے تو تصور آتا ہے، تصور آتا ہے تو رابطہ بڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان مگر دل کے آئینے میں تصویر یار، دل کے آئینے میں تصویر یار، جب چاہا گردن جھکائی دیکھ، سبحان اللہ۔ جب ذرا ذرا گردن جھکائی دیکھ لے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جب ذرا گردن جھکائی، ذرا وزن تو نہیں ٹوٹا، لیکن بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں، شعر یوں ہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں، سمجھتے ہیں نا، یاد رکھتے لیکن ہیں۔ بتغیر یسیر
اجازت تو ہے. جی ہاں بالکل. یہ توارد اسی کو کہتے ہیں ماشاء اللہ. کہ مضمون کسی کا ہو تو لفظ بدل دے تو جاتا کیا ہے. شعر ایسے ہی ہے جس کا بھی ہے. جب چاہا جب نہیں دیکھیں نا جب ذرا جب ذرا وزن میں نہیں ہے نا. چاہا ذرا وزن نہیں ہے. ابھی ہم کر لیں بعد میں انشاءاللہ. یہ کرتے ہیں بعد میں ضرور کرتے ہیں جناب. کلمہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ. تو دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذکی گردن جھکائی دیکھ لی. دیکھا تغیر یسیر سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ڈاکہ مارا. یہ دیکھا کہ یا جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی. یہ بھی کریں. اچھا یہ ابھی ذرا یہ موضوع اور ہے ورنہ ذوق ختم ہوگا. یہ جو عروض کے مسائل ہیں انشاءاللہ ابھی ہم بیٹھیں گے نا تو بابا جی سے بات کریں گے کہ اردو اور عربی اور فارسی اور ہندی کے عروض کیا ہیں. آپ تو ماشاءاللہ عالم فاضل. نہیں ہم تو میں تو ایسے تفلک نہیں تفلک مکتب ہوں. طفل نہیں ہوں میں تفلک ہوں. اس کی بھی تصغیر ہے. آپ کی محبتیں زندہ کرتی ہیں. تفلک مکتب ہوں میں. تو یہ آپ بزرگ ہیں اور محبت والے ہیں اور محبت میں کبھی بھی کسی مسئلے پہ اختلاف ہو تو وہ باعث رحمت اور باعث خیر ہوتا ہے. اس سے علم کے راستے کھلتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے علم کے راستے کھلتے ہیں. اور کھل گیا جی. اللہ کریم اللہ کریم. چلیں کلمہ پڑھنے. کعبۃ اللہ روضہ شریف کا تصور. ربنا ثبتنا بلا الہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وأصحابه وأحبابه وأزواجه وذرياته وعترته وأولياء أمته وشهداء محبته وجميع أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تحفے پچھلے ماہ کی 10 تاریخ سے آج تک یہ شہزاد صاحب کو کام سے جہاں چلے گئے وہ 1,52,500 مرتبہ ان کی طرف سے کلمہ السلام کا تحفہ آپ کی ملک کیا. ارشد بٹی صاحب کی طرف سے 19,000 مرتبہ کلمہ السلام کا تحفہ. جو مجھے چیز نے جتنا بھی ذکر سے کھلا پڑا ہوئے آپ کی ملک کیا. 30,000 میاں صاحب کی طرف سے 300 ارشد یار صاحب کی ملک کیا. درود پاک کی تسبیحات میں گنتی نہیں بتا سکتا. سب جو آپ کی ملک جو علی محبوب ہے ان کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے. یہ ریاشین صاحب کی بھابھی فوت ہو گئی ہیں. ہمارے کلی تھے خالدہ جن کے کل بھائی فوت ہو گئے ہیں. ان کے لیے بھی اسلم صاحب کی بیگم بیمار ان کی بیماروں کے لیے بھی سب کی نیت رکھ لیں. الحمدللہ رب العالمین کی جو نام سنیں ان کی سب نیت کر لیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین ارحم یا مولانا بحق حبیبک الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الہی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مالک تیرے فضل تیرے کرم تیری عطا تیرے احسان سے یہ جتنی بھی توفیقات ہیں یا اللہ جس نے جتنا جتنا کلام پڑھا اور جتنی جتنی نیت بلند کی مالک کریم وہ محض تیرا فضل ہے. وہ تیرا فضل ہے. وہ تیرا فضل ہے. وہ تیرا رحم ہے. وہ تیرا کرم ہے. تیرے محبوب اکرم سید عالم کونین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا صدقہ ہے اللہ. عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی برکات کا صدقہ ہے مالک. تیرا فضل تیرا کرم اور تیرے محبوبوں کی برکتیں ہیں. اے اللہ کریم ہم نے جو بھی اہتمام کیا ہماری ٹوٹی پھوٹی نیتیں ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اے اللہ تیرے فضل اور تیری رحمت کے اللہ طالب ہیں. ہم نے جو کچھ پڑھا تیری کریم بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً ادباً عائزاً تیرے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تیری کرم نواز بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرما. اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اسے قبول فرما. مالک اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ اسے قبول فرما. اے اللہ اس مقبول و منظور کلام و تعام کا دیا بارگاہ نبی کونین رحمت للعالمین جد الحسن والحسین تیرے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پیاری بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً ادباً عاجزاً پیش کرتے ہیں.
تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کریم بارگاہ میں قبول ہو. عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم نواز کا تصدق جمیع انبیاء شہداء صالحین سرکار کے پنجتن پاک بالخصوص سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہ چہار یار بالخصوص سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی امہات المومنین اصحاب بدر و احد اصحاب کرب و بلا ائمہ اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ائمہ اربع طریقت و شریعت بالخصوص غوث سمدانی شہباز لامکانی محبوب سبحانی سرکار شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی حضور سیدی و مولائی حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی حضور سیدی و مولائی حضور نوشاہ گنج بخش رضی اللہ تعالی تمام اصحاب سلسلہ و شجرہ کی ارواح طیبات اور تمام سلاسل کے جتنے بھی بزرگان کرام ہیں ان کی ارواح طیبات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے جتنے بھی مرحومین ہیں جو ایمان کے عالم میں ان کی ارواح طیبات اور حاضرین کے جتنے بھی رشتہ دار اعزاء اور قرابت دار ہیں مالک جو اس دنیا سے گئے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور بالخصوص اہل محفل کے جو عزیز ہیں جو ابھی یا اللہ پہنچے ہیں اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی روحوں کو پہنچاتے ہیں. یا اللہ پاک ہمارے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے اور ہمارے عائد جتنے بھی چلے گئے اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ اس پاک کلمات طیبات جو کلمہ طیبہ کی نسبت تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں کے ساتھ نسبتیں اللہ ان نسبتوں کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما ان سب کی مغفرت فرما ان سب کی مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الحساب اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں زندگی میں جنتی بنا زندگی میں جنتی بنا ہمیں زندگی میں جنتی بنا نفس و شیطان سے پناہ عطا فرما اے مالک کریم نفس و شیطان نفس و شیطان نفس و شیطان سے اس کلمے کی برکت سے ہمیں پناہ عطا فرما. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مالک کریم ہمارے جتنے اعزاء دوست استاد جتنے بھی اس دنیا سے گئے اللہ ان پہ خصوصی رحمت فرما اپنے فضل و کرم خاص سے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے نور کی ان کی قبروں کو خیرات عطا فرما ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنے فضل سے مالک کریم اس کلمے کی برکت سے اللہ مسلمانوں کا اجتماع تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا تیرا کلمہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا مالک کریم اس کلمے کی برکت سے ہمارے تمام مریضوں کی پریشانیوں کو دور فرما ان کے مرضوں 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 کو دور فرما اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما 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 اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما تمام پریشانیوں کو دور فرما رزق حلال بہت وسیع عطا 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 فرما. نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اے اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرما ہماری اولادوں کو ادب کرنے کی توفیق دے ادب کرنے کی توفیق دے ادب کرنے کی توفیق دے والدین کو شفقت کرنے کی توفیق دے والدین کو شفقت کرنے کی توفیق دے والدین کو شفقت کرنے کی توفیق دے. مالک ہماری زبان کو پاک فرما دلوں کو پاک فرما آنکھوں کو پاک فرما نفس کو پاک فرما وجود کو پاک فرما اللہ میں حیا عطا فرما حیا عطا فرما حیا عطا فرما حیا عطا فرما. مالک کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے اس دنیا کو آسان فرما اس دنیا کو آسان فرما اس دنیا کو آسان فرما قبر کو آسان فرما حشر کو آسان فرما.
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان أنت المستعان أنت المستعان أنت المستعان أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وإن يحضرون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ولي الذين آمنوا أنت السميع العليم. أخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا وتوفنا على الكتاب والسنة إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وبارك وسلم على داعنا شفيعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير الراحمين يا خير الراحمين يا خير الراحمين وبكرمك يا أكرم الأكرمين. کلمہ منظور سب بلاؤ مصیبت پریشانیاں ہوں دفع دور. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو دل میں ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.